میرے آئیے آقا کا فرمان پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس انداز میں میرے آقا نے اس معاملہ میں ہدایت عطا فرمائی۔ یہ حدیث بڑی ہی توجہ کی طالب حدیث ہے۔ اس حدیث کو ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اسی کے مطابق ہی ہم نے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ حدیث امام طبرانی نے نقل فرمائی ہے، معجم الاوسط کے اندر ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، جو شخص بھی میرے اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایسے افراد کو یہودیوں کے ساتھ کھڑا کر، جس کے سینے میں بغض اہل بیت اطہار ہوا، اللہ کل قیامت کے دن اسے یہودیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اور وہ یہ گمان کرتا ہو کہ میں ایمان والا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں، اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہو، اگر وہ روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، لیکن اگر اس کے سینے میں میری اہل بیت اطہار کا بغض ہے نا، تو اللہ اسے کل قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ کھڑا کر۔ اس نے بظاہر کلمہ پڑھ کے، یہ سارا کچھ کر کے، اپنی جان کو، اپنے مال کو حفاظت میں رکھ لیا اور اس نے خود کو بچایا ہے، وگرنہ یاد رکھنا وہ بندہ ایسا بندہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ ہو۔ اور اس سے اگلے الفاظ بھی میرے آقا نے فرمائے، میرے آقا فرماتے ہیں، وہ بندہ گھٹیا ترین اور کمینہ بندہ ہے جس کے من میں میری آل کے بارے میں بغض ہوتا۔ اتنے سخت الفاظ میرے آقا نے ارشاد فرمائے۔ تو اس یہ بغض اہل بیت اطہار اگر کسی کے سینے میں ہے تو اس سے بڑا برباد کوئی شخص نہیں، وہی تو اپنی عاقبت کو برباد کرنے والا شخص۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار کی محبت اپنے سینوں میں، اپنی اولادوں کے سینوں میں بٹھانی، چونکہ یہی تو وہ ہیں جن کے صدقے کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا سامان ہونا، یہی تو وہ ہیں جن کے صدقے اللہ کل قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس عطا کرے۔ تو اس لیے ہم نے محبت اہل بیت اطہار کا دم بھرنا اور اسی پہ من مٹنا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں، بغض اہل بیت اطہار سے بچو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اگر کوئی شخص ایسا آیا جس کے سینے میں میری اہل بیت کا بغض ہوا، تو اللہ قیامت والے دن آگ کے بنے ہوئے چابکوں کے ساتھ فرمائے گا، انہیں دھکے دیتے ہوئے، انہیں چابک مارتے ہوئے بھگا دو، ان کا آج کوئی حصہ نہیں، چونکہ ان کے سینوں میں میرے نبی کی آل کا بغض۔ تو گویا جس کے سینے میں حضور کی آل کا بغض ہوگا اور جس وقت بھی اس نے رکھا ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی عزت پانے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے حضور کی آل کے ساتھ محبت کا دامن ہمیں وابستہ کرنا۔